الحمد لله الذي بكرة وأصيلا والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، ہم سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کی امت آخری امت ہے۔ آپ کی اس امت کے بعد کوئی نئی امت نہیں آئے گی۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، یہ پورا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ حدیث مشکات کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے، مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کس کے ساتھ کی جائے؟ اس کے بعد آگے حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی، للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولعامۃ المسلمین وائمتہم۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ، عامۃ المسلمین کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی الگ الگ ہے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس دین پر ہم پورے طریقے سے عمل کریں۔ جو دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو طریقہ زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، کہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر کاربند ہو جائیں، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم اسے رک جائیں۔ اور پھر خیر خواہی ہے کہ اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے اس دین کی حفاظت بھی کرے اور اس دین کو دوسرے تک پہنچائے۔ پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ جو خیر خواہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ ہے، جو اسوہ اللہ نے فرمایا، جو طریقے زندگی اللہ کے نبی کے واسطے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس طریقے زندگی کو اپنانا، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ خیر خواہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا اس پر پابند ہو جائیں، اور اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے منع کیا ہم اسے رک جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی بنائیں، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں۔ آگے مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے بڑے خیر خواہی ہے وہ آپ کے ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑے خیر خواہی ہے، ختم نبوت کا حفاظت۔ ختم نبوت کی حفاظت کیا ہے؟ جسے تحفظ ختم نبوت کہتے ہیں۔ تحفظ ختم نبوت کا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس سے بہت پہلے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ہم تمام نبیوں کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کا آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس پر ہمارا ایمان ہو۔ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے تو وہ کامل مومن ہے، وہ ایمان والا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کو صرف نبی مانے، آخری نبی نہ مانے، وہ کافر ہے، دجال ہے، وہ قادیانی۔ میرے دوستو، آج جو فتنے ابھر رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ فتنے ابھر رہے ہیں، یہ اپنی نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ اپنے نبوت پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے اور آخری نبی نہ مانے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ چونکہ مسلمان اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے، اکثر کو پتہ ہی نہیں۔ میں انشاءاللہ اس کے متعلق چند جو بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنا ہے کہ انہوں نے اس فتنے کو کیسے اٹھایا۔ دشمنان اسلام دین کو مٹانے کی انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی۔ 1400 سال پہلے سے یہ لوگ دین کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ انہوں نے ہر طرح سے کوششیں کی لیکن سب میں وہ ناکام رہے۔ آخر انہوں نے تقریباً آج سے 45 سال پہلے لندن کے اندر ایک ان لوگوں کا مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی جس میں سب کے سب یہودی تھے، اور امریکہ کے یہودی، وہ یہودی جو سب سے ذہین سمجھے جاتے ہیں، سب سے بڑے عقل مند سمجھے جاتے ہیں اور دانشور ان کو سمجھا جاتا ہے، تو ایسے لوگ جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے اور ان کی میٹنگ تھی، ان کے مشورہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ دین کو کیسے مٹایا جائے اور طرح کے ہم نے کوشش کرتے آ رہے ہیں، اور ہمارے باپ دادا یہودی یہ ہر طرح سے ہر زمانے میں انہوں نے کوششیں کی لیکن دین کو مٹا نہیں پائے۔ تو اس وقت کے یہودیوں نے یہ طے کیا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں، ہم کوئی ایسا راہ عمل پیش کریں، ہم کوئی ایسا طریقہ اپنائیں کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھے لیکن اس کا ایمان خالص ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ انہوں نے سوچا، ایک دن دو دن ان کی مجلسیں ہوتی رہی، ان کی میٹنگیں ہوتی رہی، آخرکار انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں سے نکال۔ یہ
بات کیوں آئی کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان عام سے عام مسلمان جو کبھی نماز نہ پڑھتا، جمعہ سے جمعہ نماز پڑھتا، یا رمضان سے رمضان نماز پڑھتا، یا عیدین سے عیدین کی نماز پڑھتا، بالکل مسلمان کم درجے کا ہو، اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی، اس لیے دلوں سے محبت کو نکالا۔ اس کے لیے انہوں نے دو کام کیے۔ سب سے پہلا انہوں نے مسلمانوں کو علماء سے کاٹنا چاہیے، علماء سے دور کرنا چاہیے، ایک کام انہوں نے سوچا۔ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ علماء سے عوام کو کیسے کاٹا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسے بدزن کراؤ، علماء سے عوام بدزن ہو جائے کہ ان کے عقیدے علماء کی وجہ سے بگڑ جائے۔ تو انہوں نے یہ دو کوشش، پہلی کوشش جو آج سے 45 سال پہلے انہوں نے طے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت دلوں سے نکالنے کے لیے انہوں نے جو ہتھیار استعمال کیا ہے وہ ہتھیار یہ ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے۔ اب پھر علماء سے عوام کو کاٹنے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیسے ہم طریقہ پر عمل کریں، تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے بدزن کراؤ۔ ایک طرف انہوں نے علماء سے بدزن کرایا اور پھر دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کو دل سے نکالتے چلے گئے۔ طریقہ انہوں نے کیا اپنایا؟ اور پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دلوں کے اندر سے نکالتے چلے گئے۔ یہ بات انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے آئے۔ اس سے پہلے انہوں نے جو ہتھیار استعمال کیا ہے وہ عوام کو علماء سے بدزن کرانا، اس کے لیے انہوں نے اختلافی مسائل کو چھڑایا۔ دیکھو مسلمانوں کے اندر جو اختلافی مسائل، ان مسائل کو چھڑا جائے۔ اب اس میں ظاہر بات ہے یہ امام یوں کہے گا، وہ امام یوں کہے گا، یہ امام یوں کہے گا، تو اس میں اب یہ علماء یوں کہیں گے، تو اب ظاہر بات ہے اس علماء کے ماننے والے کچھ لوگ ہوں گے، اس علماء کے ماننے والے کچھ لوگ ہوں گے، تو یہ عوام ان علماء سے بدزن ہو جائیں گے اور ان کے عوام ان علماء سے بدزن ہو جائیں گے۔ اس طرح آپس میں اختلاف پیدا ہوگا۔ میں دوستوں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں پورے حوالے کے ساتھ یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، حضرت مولانا مناظر احمد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، ان کتابوں کا میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں۔ ان کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ آج سے 45 سال پہلے لندن کے اندر یہ بات ہے، اور ظاہر بات ہے بہت سارے اختلافی مسائل، مثلا ہاتھ نماز پہ کہاں باندھا جائے، سینے کے اوپر باندھا جائے، ناک کے نیچے باندھا جائے، آمین زور سے کہے یا آہستہ کہے، اتحیات میں انگلی کو ہلائے یا نہ ہلائے، اور یہ تمام پیر کھڑے ہوئے، پیر جمع کر کھڑے یا دور پھیلا کے کھڑے، یہ ایسے مسائل ہے جو اختلافی مسائل ہے، لیکن یہ مسائل کوئی بڑے مسائل نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایشو بنا دیا، اسے ایک بڑے ہنگامے اور پروپیگنڈا کر دیا۔ اب کچھ عوام ادھر چلے گئے، کچھ عوام ادھر چلے گئے، اور جن کے علماء کے پیچھے انہوں نے گئے تو ان کے علماء کے یہ بدزن ہو گئے، ان کے علماء کو انہوں نے گالیاں دینا شروع۔ اب ان کے جو عوام تھے ان کے علماء کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ دوستوں معاملہ بگڑتا گیا کہ معاملہ بہت سخت سنگین ہوتا گیا۔ اب دشمن اس پہ 100% نہیں 200% کامیاب ہو۔ اختلافی مسائل ہیں، لیکن افضل غیر افضل کی بات ہے، حرام و حلال کی بات نہیں۔ آپ ہاتھ پر کہاں باندھے کہ حرام ہے یا واجب ہے، نہیں، تو اس میں اختلافات اپنی جگہ ہیں، افضل غیر افضل کی بات ہے۔ وہ مسائل کو چھڑنا نہیں ہے۔ اب میں مثال سے میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ علماء سے عوام کو کیسے بدزن کیا ہے، کیسے انہوں نے علماء کو بدزن کرا گیا، تو انہوں نے اس طرح علماء میں تقسیم ہو گئے۔ اب ان کے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کہا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کہا، ہمارے مفتی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے مفتی صاحب نے کہا، ہمارے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے۔
تو بات چلتی گئی کہ آج سے 45 سال پہلے فتنہ شروع ہوا. اس سے پہلے یہ سب کے فتنے نہیں تھے. تو بہرحال ایک دشمن سب سے پہلے اس کے اندر یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں. یہ فتنے کی جڑ ہے کہ انہوں نے یہاں سے فتنے کو شروع کیا اور جس کی وجہ سے عوام کا ایک بڑا طبقہ علماء سے مجزن ہے. یہ دیکھیے مولوی لوگ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان کی باتوں کو چھوڑو. ہاں اگر ضرورت پڑ جائے تو نکاح ہو جنازہ ہو تو مولوی کے پاس آتے ہیں, لیکن ان مسائل کے بعد کب جانا. تو اس طرح انہوں نے مسائل کے پیچھے پڑے اور اس طرح عوام اور علماء کے درمیان میں دوریاں بڑھتی چلی. دوسری بات انہوں نے کیا جس کی وجہ سے انہوں نے علماء کو جو عوام کو علماء سے دور کرتے چلے. جب دور کرتے چلے گئے تو اب انہوں نے دوسرا ایجنڈا اٹھایا. دوسرا ایجنڈا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں سے دور کر دیا جائے یا کم کیا جائے. اب یہ کیسے کریں؟ ایک کیسے کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اب انہوں نے اس کے لیے طریقہ کار اپنایا. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان سنتوں سے عوام کو دور کریں. تو یہ سنت ہے, جو مسواک کرنا سنت ہے, ٹوپی پہننا سنت ہے, اور اس طرح کے بہت ساری سنتیں. انہوں نے کہا کہ سنت ہے, فرض واجب تھوڑی. اس کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی, اس کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی, تو اس طرح بھی نماز ہماری ہو جائے گی, اس طرح کی بھی ہماری عبادتیں ہو جائے گی. یہ فتنہ خطرناک فتنہ چلا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں بھی دشمن کامیاب ہے. ظاہر بات ہے جو عاشق نبی ہوگا خدا کی قسم اللہ کے نبی کے سنت کو نہیں چھوڑے گا. اگر کوئی داڑھی کاٹ رہا ہے تو وہ اس بات کی علامت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کامل نہیں. اگر مسلمان مومن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت ہوگی, کامل محبت ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک طریقے کو وہ سر پہ اٹھائے گا, آنکھوں سے لگائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے گا. یہ ظاہر بات ہے جب سنتوں سے دور ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کم ہوتی چلی. یہ 45 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب یہ دشمن حسین کرتا یہ وہ کام کرتے آ رہا ہے, جس کی وجہ سے ایک زمانہ اس طرح گزرا کہ اب یہ دونوں چیزیں عام ہو گئی. اب کی جو نئے جنریشن ہے, نئے ہمارے نوجوان ہیں جو کالجوں میں اسکولوں میں اصلی تعلیم پڑھ کر آتے ہیں, اب ان کو کوئی اہمیت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, ان کو کوئی تعلق کے علماء سے. اتنے مسائل ایسے جن کے بعد ان کو پیش آتا ہے لیکن وہ امام کے پاس جا کر, مولوی کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کی نماز صحیح ہے یا نہیں ہے, ان کی طہارت مکمل ہے یا نہیں ہے, ان کا غسل صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہے, ان کا وضو تو ٹوٹ رہا ہے یا نہیں ہے, ان کا غسل ٹوٹ رہا ہے یا نہیں, یا تو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. کام ہو تو سینکڑوں مثالیں اب پورا وقت کسی پہ ہو جائے, اصل عنوان تو مجھے آپ کو آگے آنا ہے. تو اس لیے اب کتنے نوجوان ہیں جو علماء کے قریب تک بھی نہیں آتے. مسائل پوچھنا تو بہت دور کی بات, ان کے قریب آنا تو مشکل. ہاں اتنا کرتا ہے ایک نوجوان کے دل میں اگر تھوڑی سی عظمت ہو, امام کی, عالم کی, اردو سے سلام کر دیتا ہے, اور کوئی قریب تو خیریت معلوم کر لیتے کون اچھا ہے, تو اتنا معلوم کر لیتے, بس وہاں تک دوری ہے. میرے دوستو یہ عنوان میں اس لیے اٹھا رہا ہوں, انشاءاللہ آئندہ چند جمعوں تک مجھے اسی عنوان پہ بات کرنی. اب یہ چیزیں ختم کریں, دشمن کی دشمنی کو ہم سمجھیں. ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر معاملہ وہ خود بھی علماء سے جڑ کے رہیں, اپنے جوان بچوں کو علماء سے جوڑے, مسجد کے امام سے جوڑے, مسجد سے تعلق پیدا کرے. آپ کہیں کہ اگر کوئی بچہ ہو, کوئی مسئلہ ہو تو اگرچہ کہ آپ کو معلوم بھی ہو, پھر بھی کہیں کہ جاؤ
کسی نماز کے بعد امام صاحب سے پوچھ کر آنا. اگر بچے کو اسی طرح سے جوڑتے رہیں گے تو اگر جڑاتے رہیں گے تو بچوں کے اندر جب وہ خرید جائیں گے تو دوستوں کتنے مسائل ہیں. ایک بچوں علماء کی ایک بیٹی ہماری علماء کی ایک بیٹی ہوئی تو ایسی کارگزاریاں کہ حیران ہے. ہم عوام کو جب کسی ایک دو نوجوان کو ہم خلیق کرتے ہیں وہ اتنے مسائل میں گھرا ہوا ہے الامان والحفیظ یہاں تک کہ اس کے باقی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. وہ کبھی کا ناپاک ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا, اس کے کپڑے گندے پتہ نہیں چلتا ہے, اس کا غسل ٹوٹا ہوا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے, وضو ٹوٹا ہوا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے. اب وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے اسے پتہ نہیں. اب بتائیں گے کو ان مسائل کو بتائیں گے کو جبکہ وہ غریب آئے. اب یہاں تک کہ ہمارے بڑے علماء نے اکابر نے کہا کہ اب علماء کو ائمہ کو عوام ہمارے پاس آنے کا انتظار مت کرو, تم عوام کے پاس آؤ. بڑے عالم دین نے جو ہمارے استاد کے درجے میں انہوں نے کہا کہ اب تم عوام کے آنے کا انتظار مت کرو, تم نیچے اتر کے جاؤ عوام کے پاس, ان کو بٹھاؤ آدھا گھنٹہ 10 منٹ کی صحیح ان کو خرید کرو اور ان کو بٹھاؤ اور چائے پلاؤ, چائے پلا کر ان کے حالات معلوم کرو. وہ خون کے آنسو بہہ کر آپ انہیں پوچھیں. اور ان کا علماء کا الحمدللہ کام ہو رہا ہے کہ زیادہ تر علماء کام کرے وہ نوجوان جو اسکولوں میں بڑی کلاس پڑھتے ہیں 8ویں سے لے کر +2 تک, پھر کالج میں جو پڑھنے والے ان لوگوں کو ان نوجوان کو بچوں کو خرید کریں, ان کو دینی مسائل سمجھائیں, ان کو نماز کے فرائض سمجھائیں, غسل کے فرائض سمجھائیں, وضو کے فرائض سمجھائیں, وضو کیسے ٹوٹتا ہے, کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, تو اگر ٹوٹ جائے تو بھی اسے کیسے کرنا ہے, غسل ٹوٹ جائے تو بھی اسے کیا کرنا ہے, کپڑے ناپاک ہو جائے تو بھی اسے کپڑوں کو پاک کیسے کیا جائے. یہ تمام مسائل ہیں جو زندگی گزارنے کے معاشرے ہیں, تو ان معاشرے کو ہم نوجوانوں کو سمجھانا پڑے. بہرحال میرے دوستوں بات یہاں چلی کہ انہوں نے عوام کو علماء سے اس طرح جوڑا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو انہوں نے چھوڑا. سنتوں کی عظمت دلوں سے نکل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. ابو داؤد کی حدیث مشکات کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری سنتوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اب ظاہر بات ہے انہوں نے اصل نفس پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے. دشمن نے کہا کہ پہلے سنتوں کی عظمت نکال. سنت ہے کوئی ضروری تھوڑی اس طرح لاپرواہی کے ساتھ نوجوان میں تو سنت ہے کوئی فرض واجب نہیں. اب اگر ان کو بتایا جائے تو وہ الٹا پوچھتے ہیں اگر سنت چھوڑے تو کیا گناہ ہوگا؟ اب کیا جواب ہے؟ البتہ گناہ تو نہیں ہوگا لیکن اس کا وبال کیا ہوگا یہ سب سے بڑا مسئلہ. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ فرائض سے ایک دم دور نہیں کرتا, پہلے اس کو سنت اور مستحبات سے دور کرتا ہے, سنت اور مستحبات سے دور کرتا ہے, پھر اس کے بعد سنتوں سے دور کرتا ہے, پھر اس کے بعد جو سنت مؤکدہ ہے اس سے دور کرتا ہے. تو اس کے لیے شیطان ذہن میں بات ڈالتا ہے کوئی ضروری چیز نہیں, کر لے تو اچھا ہے, نہ کرے تو کوئی بات نہیں, کر لے تو ٹھیک ہے اچھا ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہے وہ کوئی ضروری نہیں. اس طرح کی باتیں وساوس دلوں میں بٹھائے جاتے ہیں. اب دھیرے دھیرے وہ سنتوں سے دور ہوتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے وہ اعمال جو فرض کے درجے میں ہے, وہ اعمال جو واجبات کے درجے میں, اس سے بھی دور ہو جاتا ہے. اسے میں دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معمولی نہ سمجھے. ایک ایک سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کامیاب ہوئے جہاں گئے کامیابی ان کی قدم چومی ہے, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو نہیں چھوڑا.
حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ دسوں بیسوں مرتبہ ہم سنے ہیں. امراء بڑے بڑے مالداروں کے ساتھ امائلی کے شہر کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے اور زبردست دسترخوان شاہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. ایک لقمہ نیچے گرا تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کھا کے کھایا. اسی لیے کوہنی مالی کیا کر رہے ہو؟ سامنے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ شاہی دسترخوان ہے. اس طرح کی یہاں یہ تہذیب نہیں ہے کہ ایک لقمہ نیچے گر جائے تو دسترخوان سے اٹھا کر کھا لے. لیکن علماء جاہلیت صحابہ تھے, اس صحابی تھے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی دلوں میں رگ رگ میں بسی ہوئی تھی. انہوں نے کہا اطلب سنت حبیبی ہؤلاء الحمقاء, میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دو ان احمقوں کی وجہ سے. تو اتنے بڑے بڑے مالدار امائیین شہر جو مغلا سمجھے جاتے تھے, جو دانشور سمجھاتے جاتے تھے, حضرت حذیفہ کی نظر میں احمق ہیں. ابھی ہم نے اس جملے پر غور کیا. پہلے دیکھیے محبت, اصل محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. جملہ کیا کہا؟ اطلب سنت حبیبی, یہ میرے حبیب کی سنت ہے. محبت جس کے دل میں ہوگی وہ اللہ کے نبی کو اپنا حبیب مانے گا, اپنا سب کچھ مانے گا. انہوں نے کہا کہ اطلب سنت حبیبی, کیا میرے حبیب میرے محبوب کی سنت چھوڑ دو. آپ اندازہ لگائیں ان کے دل میں, ان کے قلب میں اللہ کے نبی کی محبت کیسے جمے ہوئی ہو. یہ بڑے بڑے دسترخوان, یہ بڑے بڑے شاہی دسترخوان, بڑے بڑوں کی مجلس ان اللہ کے نبی کی سنت میں کام نہیں. تو پہلی بات تو محبت کا نام پہلے جملے سے ہو رہا ہے, اطلب سنت حبیبی. اور پھر آگے جملہ ہم جیسوں کے لیے فرمایا کہ ہؤلاء الحمقاء, جو سنت کو چھوڑ رہا ہے یا محبوب کی سنت کو سنت نہیں سمجھ رہا ہے وہ بے وقوف ہے, احمق ہے. آج ہم سب احمق ہیں. معاف کیجیے, ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کو سنت نہیں سمجھا. ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کو ہم نے معمول ہی سمجھا. یہ غیر تو غیر, ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں, ہم اللہ کے نبی کا نام لینے والے ہیں, اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. لیکن مومن ہو کر اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دے تو دوستو اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کا جملہ دوستو ہم سنتے سنتے ہماری زندگیاں بیت گئی. بیسوں مرتبہ ہم یہ جملہ سنے, بیسوں مرتبہ یہ واقعہ سنے, کبھی ہم نے اس پر غور کیا. آج اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کا نام اتنے مرتبہ میں آپ لے رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیں ہم سب مومن ہیں, ہم نے کتنے مرتبہ ضرور پڑھا. جمعے کا دن ہے, ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, وضو کے ساتھ بیٹھے ہیں, جمعے کا موقع ہے, ہم نے کتنے مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور پڑھے. اگر محبت ہوگی تو ہر نام پر اللہ کے نبی کا ضرور پڑھے گا, ضرور پڑھے گا. وہ مومن کی شان, وہ مومن کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کام نہ پڑھے اور وہ ضرور نہ پڑھے, وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. اسی کی محبت نہیں, عصمت نکل گئی. جو دشمن اپنے کام میں اپنی اس پہ کامیاب ہو رہا, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو دلوں سے نکالو, سنتوں کو دلوں سے نکالو تو خود بخود تمام کام سے حل ہو جائے. تو اس لیے آج ہندوستان کے اندر خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں. اس ہمت سے کہ مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہیں, خود ان کے نبی کی کوئی احمد ان کی دلوں میں نہیں. اگر میں اللہ کے نبی کی شان کو گستاخ کروں تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر تمام مسلمان ان کے دل میں عظمت ہوتی, کسی کافر کو ہمت نہیں ہوتی اللہ کے نبی کی شان میں ایک جملہ میں دوستو اس پر لعن طعن کرنے کے بجائے, اس کو گالیاں دینے کے بجائے پہلے اپنے ہاتھ دیکھو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دل میں کتنی, میں کتنے سنتوں کا پابند ہوں, میں اللہ کے نبی پر کتنی مرتبہ ضرور پڑھتا. آج فجر کی نماز کے بعد فضائل درود شریف پڑھے, اس میں حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے, حضرت اقدس گنگوئی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مومن کو کم سے کم روزانہ 300 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے.
کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے، کم سے کم کی بات ہے۔ اب بتائیں کہ ہم روزانہ درود کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ تو جمعے کا دن ہے، آج ہزاروں مرتبہ پڑھنا چاہیے درود۔ ہم نے پڑھا، ہم کتنے مرتبہ آج درود پڑھے، میں کتنے مرتبہ پڑھا، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، یہ نہیں کہ میں آپ سے الگ ہوں۔ اگر پڑھے ہیں تو کتنی مرتبہ پڑھے، تو آپ کو اللہ کے نبی کی محبت کا اندازہ خود اپنے آپ سے ہو جائے گا کہ میں کتنا محبت کر رہا ہوں۔ اگر میرے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رگ رگ میں ہوگی تو اللہ کی قسم کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرے گا وہ اللہ کے نبی پر درود پڑھے گا۔ لیکن نہ سنتوں کے ہمارے پاس پرواہ ہے، نہ درود کی پرواہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اتنے مرتبہ ہم پڑھا، ایک مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا تو واجب ہے، ورنہ وہ گنہگار ہے، جو حدیث میں لکھا ہے ہوگا نہیں۔ لیکن مومن کی شان یہ اللہ کے نبی کا اگر وہ عاشق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وہ دن رات پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ اسی میں دوستوں یہ دشمنوں کی جو چال اور دشمنوں کی جو چال بازیاں ہیں وہ اپنی چال بازیوں میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ جسے آج سے 45 سے 44 سال پہلے ریڈلینڈ کے اندر جو یہودیوں نے جو مٹی کیا اور جو اس میں 2 اہم ایجنڈے تھے، میں نے آپ کے سامنے بات ہو گیا، اسی پر پوری بات ہوگی، وقت بھی ہو چکا ہے۔ اب اس ایجنڈے کو رکھ کر وہ کام کر رہے ہیں تو علماء نے لکھا ہے خدا کی قسم اس سے پہلے ان کے بعد و دادا اسلام کو نقصان پہنچانے کے اتنا کامیاب نہیں ہوئے جتنا یہ 50 سال کے اندر یہ دشمن یہودی کامیاب ہوا، کیونکہ زمانہ خود میں قیامت کا بھی ہے اور وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہمارے دلوں سے نکل گئی، سنتوں سے ہم دور ہو گئے، درود شریف پڑھنے سے ہم قاصر رہ گئے، نہ علماء کی قدر، نہ علماء کی باتوں کو سننے کے لیے تیار، علماء کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں، اپنے مسائل، اپنے ذاتی مسائل معلوم کر کے پوچھ کر حل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو آج نوبت ہمارے یہاں تک پہنچ گئی۔ میرے دوستوں 2-3 منٹ ایک بات کا ختم کر دوں، نتیجہ خلاصہ کلام کیا۔ یہ عنوان شروع کرنے کا مقصد میں اس سے پہلے کا انشاءاللہ آئندہ تک جو ہوتا کسی عنوان پر بات ہوگی، اصل میرا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت۔ یہ عنوان کا یہ مقدمہ ہے جو آدھا گھنٹہ میں نے آپ کے سامنے کہا تھا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے جو بڑے بزرگ ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کر اڑکر کہوں گا آپ ہر ایک اپنے علماء سے، ائمہ سے اپنے آپ کو جوڑیں، اپنا کوئی بھی ذاتی مسئلہ، گھریلو مسئلہ علماء سے معلوم کریں، مسائل معلوم کریں، اپنے آپ کو علماء سے جوڑیں، کم سے کم ان کے پاس 5-10 منٹ بیٹھے، کم سے کم خاموش بیٹھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، ان کے بیانوں میں بیٹھے، ان کی الگ پڑھائی میں ملے، ان سے کچھ مسائل معلوم کریں تاکہ علماء سے محبت پیدا ہو۔ دوسرا کام اپنے جوان بچوں کو جو خصوصاً 8ویں سے لے کر کالج تک پڑھتے ہیں ان بچوں کو بھی کہیں کہ اپنے امام سے جا کر ملیں، روزانہ ایک مرتبہ ان سے ملاقات کر کے آئیں، کوئی بھی تمہارا مسئلہ ہو، پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہو، ان سے معلوم کر کے آئیں، اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم اپنے جوان بچوں کو جوڑیں گے خدا کی قسم ہے دوستو، پورے یقین کے ساتھ میں کہوں گا آپ کا جوان بچہ پوری زندگی میں کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا، کبھی فتنوں کی طرف نہیں جائے گا، انشاءاللہ کوئی فتنہ اسے اپنا لقمہ نہیں بنا سکتا۔ اگر مستقبل میں اپنے جوان بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنا ہو، مسجد سے جوڑو، علماء سے جوڑو اور ان کے مسائل کے پاس کرو۔ کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے، صرف آئیں ان سے بات بیٹھے، ان کا وقت لیں، 5-10 منٹ روزانہ صحیح ان سے کچھ مسائل معلوم کریں، اپنا ہر نوجوان، محلے کا ہر نوجوان اپنے ایمان سے جڑ جائے۔ یہ جن سے آپ کی محبت ہے، جن علماء سے، جن مفتی سے، جن عالم سے، جن امام سے آپ کو محبت ہے، ان سے جڑ جائے، ان کے لگ جائے، پھر دیکھیں انشاءاللہ اس نوجوان کی ایمان کا انشاءاللہ عمل کے ایمان کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ کی اللہ تعالیٰ مجھے تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی اور ہمارے عقیدے کی، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کے اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے۔
فرمائے، ہر فتنے سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.